تین ملکی T20 سیریز پاکستان کے نام، فائنل میں افغانستان کو 75 رن سے شکست، محمد نواز کی ہیٹ ٹرک، 4 اوورز میں 19 رنز کے عوض 5 وکٹیں اڑائیں، 142 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 66 رنز بنا سکی، 9 افغان بیٹرز ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے، ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 2-2، شاہین آفریدی نے 1 وکٹ حاصل کی، پاکستان نے پہلے کھیل کر 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 141 رنز بنائے، فخر زمان 27، محمد نواز 25 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے، محمد نواز آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پینسر کے جنگ میں بحریہ کے شہیدوں غازیوں کو سلام، پاک بحریہ نے 8 ستمبر 1965 کو دوارکا پر حملہ کیا، بھارتی ریڈار اسٹیشن تباہ کر کے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، وزیر اعظم کا بحریہ کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین، کہا بحریہ نے دوارکا پر حملہ کر کے بھارتی مواصلاتی نظام تباہ کیا، آبی سرحدوں کی حفاظت بحریہ کی نگرانی میں ہے، بحیرہ عرب میں طاقت کا توازن قائم رکھنے میں بحریہ کا کلیدی کردار ہے، بلیو اکانومی بندرگاہوں کی تعمیر و ترقی میں بحریہ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں رواں سال کا دوسرا چاند گرہن، بلڈ مون کا منظر، سرخ چاند نے سب کو مسحور کر دیا، چاند کا رنگ زمین کے سائے میں سرخی مائل ہو گیا۔ پاکستانی اسٹرونومرز سوسائٹی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں شہریوں نے چاند گرہن کا نظارہ کیا، رات 8:28 پر شروع ہونے والا چاند گرہن رات 11:12 پر اپنے عروج پر پہنچا۔ امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی چاند گرہن کا نظارہ، چاند گرہن کا اختتام 1:55 پر ہوا۔ ایک تو اونچے درجے کا سیلاب، اس پر موسلا دھار بارشیں، پورا پنجاب ہائی الرٹ، 12 گھنٹے انتہائی اہم، چناب، راوی اور ستلج کے سیلابی ریلوں سے 42 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر، 56 اموات، 4155 دیہات ڈوب گئے، 14,96,363 ایکڑ پر فصلیں برباد، ہزاروں سکول متاثر، 7 لاکھ بچوں کا تعلیمی نقصان، مانسون کا 10واں سپیل جاری، جہلم میں طوفانی بارش سے سارا شہر ڈوب گیا، فیصل آباد کے کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں لگاتار 3 گھنٹے کی بارش سے جل تھلیک، ساہیوال اور رینالہ خرد میں سڑکیں تالاب بن گئی، میلسی، عارف والا، فورٹ عباس اور کبیر والا میں نشیبی علاقے زیریاب، ننکانہ صاحب میں بارش سے چھت گر گئی، 1 شخص جاں بحق، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے، تیز بارش سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دریا میں تبدیل ہو گیا، ٹنڈوالا یار، حالہ، بھٹشا، بدین، ماتلی، تھرپارکر میں بادلوں کی اننگز، مٹھی میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق، کراچی سمیت سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں 10 ستمبر تک شدید بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ملتان میں ابتر سیلابی صورتحال، شہری خوف اور پریشانی میں مبتلا، 2 دریاؤں کے سنگم پر واقع جلال پور پیروالا میں تباہی، فلڈ ایمرجنسی نافذ، شہر ہنگامی بنیادوں پر خالی کرایا جا رہا ہے، امدادی کارروائیوں کے لیے پاک فوج طلب، دریائے چناب کی بپری لہروں سے شیر شاہ بند 3 مقامات سے ٹوٹ گیا، ہزاروں افراد بے گھر، زمینی رابطے منقطع، سیلابی پانی میں محصور متاثرین کی نقل مکانی جاری، ہیڈ تریموں سے 5 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا 36 گھنٹوں تک ملتان پہنچے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کے مطابق ریلے سے ہیڈ محمد والا، بورسن اور شیر شاہ کے بندوں پر پانی کی سطح دوبارہ بلند ہو سکتی ہے۔ ہیڈ پنجنت پر 4,90,000 کیوسک کا ریلا، اچ شریف کے درجنوں دیہات زیریاب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں برباد، لیاقت پور میں متعدد علاقوں کے زمیندارہ بند ٹوٹ گئے، درجنوں بستیاں زیریاب، پانی گھروں میں داخل، فصلیں ڈوب گئیں، موزہ، غفور آباد اور نوروالا کا زمینی رابطہ منقطع، سیلاب میں پھنسے افراد ریسکیو ٹیمز کو پکارنے لگے، جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے درجنوں دیہات اونچے درجے کے سیلاب کی لپیٹ میں۔ پہلا سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا، مزید آ گیا، بھارت نے ستلج میں ایک اور سیلابی ریلا چھوڑ دیا، ہریکے ڈاؤن سٹریم اور فیروز پور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلا اگلے 24 گھنٹوں میں ایمن پورہ سے پاکستان میں داخل ہوگا، بھارتی ہائی کمشنر نے پاکستان کو سیلابی ریلے بارے آگاہ کر دیا، قصور میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک، ہیڈ سلیمانکی میں 1,38,420 کیوسک ریکارڈ، سیلاب سے سینکڑوں مکانات دریابٹ، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، میلسی میں قاضی، کالڑا اور گوانس کے بند ٹوٹ گئے، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور درجنوں دیہات زیریاب،
احمد پور شرکیہ کے علاقے خیرپور ڈھاہا میں بند ٹوٹ گیا، 6 افراد گھر کی چھت پر پھنس گئے۔ کیروڑ پکا موزہ گول کا زمیندارہ بند بھی ٹوٹ گیا۔ بہاولپور میں بھی ستلج کی تباہ کاریاں، دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب۔ حویلی لکھا میں متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ ساڈا کو کھانا نہیں ہے، ٹینٹ جلا کے بیٹھے ہیں، نہ دودھ سے بھوک نہ مردے پے ہیں، ساڈی کوئی امداد ہی نہیں کر رہا۔ میرا جی مال منی لوٹ گیا، گھر بار لوٹ گیا، وائی فصلاں میریاں بڑھ گئیاں۔ دریا دے لڑے ہوئے ہیں جی، نہ کوئی دودھ ہے، نہ کوئی روٹی ہے، نہ کوئی پانی ہے، کائی شائی کاری ویلے بیٹھے ہیں ایتھے۔ ٹینٹ لاتے ایویں آدھے چھاپر لاتے بیٹھے ہیں، کوئی امداد واسطے بندہ ہی نہیں آیا۔ ملتان میں 72 گھنٹے تک سیلابی صورتحال برقرار رہے گی۔ دریائے چناب کے سیلابی رالوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹھیا کی میڈیا بریفنگ، کہا چناب میں تریبو کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہے، راوی میں جسر کے مقام پر پانی کی سطح کم ہوئی۔ بہاولپور، بہاول نگر اور قصور میں بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے، 5 لاشیں نکال لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم۔ سیلابی ریلے سندھ پہنچنے لگے، گدو بیراج پر پانی کی سطح بلند، 29,728 کیوسک کا اضافہ، پانی کی آمد 3,90,704 کیوسک ریکارڈ۔ کنٹرول روم کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں گدو بیراج پر پانی کی سطح مزید بلند ہوگی۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,44,283 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے بیلٹ میں کچے کے علاقے زیریاب، کندکوٹ کے گاؤں فوجو لولائی میں پھنسے متاثرین مدد کے منتظر۔ دادو کے کچے میں 20 روز سے سیلابی صورتحال برقرار۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پنجرند میں پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک ہو گیا ہے۔ 9 ستمبر تک گدو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ 8 لاکھ کیوسک تک سیلاب سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا نشیبی علاقوں سے 3,24,000 افراد کا انخلا کر چکے ہیں۔ فلڈ مانیٹرنگ سیل مکمل فعال ہے۔ متاثرہ اضلاع میں کیمپس اور ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ گجرات میں بارش کے بعد چھٹے روز بھی معمولات زندگی مفلوج، 50% شہر میں بارش اور سیلابی پانی موجود۔ ضلع انتظامیہ کا آج تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان، متعدد سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ یونیورسٹی آف گجرات نے چھٹیوں میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کر دی۔ پاک فوج کی زیر نگرانی نکاسی کا کام جاری، پانی سے متاثرہ گجرات جیل سے 1,860 قیدی دوسرے اضلاع کی جیلوں میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں فوارہ چوک کلیئر ہو چکا، جلد شہری اس مشکل سے مکمل نجات پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا نکاسی آب آپریشن پر اظہار اطمینان۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ پاک فوج کا پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جھنگ کے متاثرہ علاقوں میں راشن تقسیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سٹی اور 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ قائم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ڈب کلا میں کشتیوں کے ذریعے 75، ولی محمد میں 45 اور بدہوانہ میں 14 افراد کو ریسکیو کیا۔ متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بندی پٹوانہ کلاں، چک جانپور، جٹیاں والا اور سادھن میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن تقسیم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا تعطل جاری رکھی جائے، وزیر اعظم کی وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کو ہدایات۔ وزیر پیٹرولیم نے توانائی شعبے میں جاری منصوبوں اور اصلاحات پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔
بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیاد ہے جہاں سے مقصد حیات بھی نصیب ہوتا ہے، جہاں سے اس حیات کے تکمیلی پہلوؤں کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے ذاتی سوالات کے جواب ملتے ہیں، جہاں سے ہمارے معاشروں کی تشکیل اور قوموں کی بنیاد نصیب ہوتی ہے، جہاں سے ماننے والوں کے لیے انصاف ہے، ایسا انصاف ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے بھی تم منصف کا درجہ رکھتے ہو۔ اپنی ذات سے نکلنے کے لیے کامل ایمان ضروری ہے۔ ہر درد کی دوا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ قانون قرآن کے مطابق ہو اور اس کا اطلاق مساوات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا ملتان میں واسطِ رحمت عالم کانفرنس سے خطاب۔ کہا سیلاب کی مشکل گھڑی میں ہر شخص کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے ملکی سلامتی و استحکام اور سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعا کرائی۔